دوستو السلام علیکم۔ پاکستان سوشل ٹی وی پر سعید حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج سے چند روز قبل سرگودا میں توہین قرآن سے منسوب ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق انتظامیہ اور پولیس نے ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے اس واقعے کو جلاؤ گھراؤ سے کسی سانحے میں تبدیل ہونے سے روک لیا۔ کہا جا رہا ہے کہ سرگودا سے تعلق رکھنے والے ایک مسیحی برادری کے کسی شخص نے گلی سے کوڑا اکٹھا کیا اور اس کو آگ لگا دی۔ مبینہ طور پر اس کا جو ہمسایہ تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو اپنے اس عیسائی ہمسائے سے حسد تھا اور وہ اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے اس عیسائی شخص پر توہین قرآن کا الزام لگا دیا اور کہا کہ اس نے قرآن کریم کے اوراق جلائے ہیں۔ اس واقعے کی خبر سن کر لوگ مشتعل ہو گئے اور پھر وہی ہوا جو کہ ہجوم کیا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اس واقعے پر بات کرنے کے لیے محترم جناب مولانا فداء الرحمن حیدری صاحب۔ ہم ان کی خدمت میں آج کا سوال یہ رکھتے ہیں کہ ایک اسلام جو ہمیں مساجد اور مدارس کے اندر جس کی تبلیغ کی جاتی ہے، اور ایک وہ اسلام جس کا مظاہرہ ہر چند مہینوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ہم مختلف شہروں کے اندر کسی جلاؤ گھراؤ کی صورت میں دیکھتے ہیں، وہ کون سا اسلام ہے؟ بہت شکریہ سعید بھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اہم ایشو پر یہ گفتگو ہماری ضروری تھی تاکہ ناظرین تک اسلام کا ایک صحیح رخ جو ہے نا وہ واضح ہو سکے، کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اسلام اور مسلمان ان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جا رہا۔ ایسے ہی ہے۔ تو پوری دنیا میں اس وقت ایک جو چیز ہمارا جو چہرہ دکھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ جذباتی اور جنونی قوم ہے کہ جو مذہب کا نام لے کر مذہب کی آڑ میں انسانیت کا قتل عام کر رہی ہے۔ تو سعید بھائی، سب سے پہلے اس حوالے سے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صرف سرگودا کا واقعہ نہیں ہے۔ ہم ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے جڑاں والا واقعہ ہے، پھر خوشاب کا واقعہ ہے، پھر وہ سری لنکن شہری کا بھی ایک واقعہ جو وہ سری لنکن شہری کا جو واقعہ پیش آیا تھا۔ تو سوال آپ نے یہ کیا کہ اسلام ایک جو مدارس میں ہے پڑھایا جا رہا ہے، مساجد میں ممبر و محراب سے اس کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، اور ایک اسلام جو جتھوں اور ہجوم کی شکل میں ہمیں چوکوں چوراہوں میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں وہ واقعات کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے زمینی حقائق کیا ہیں، بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ پھر ان کو دیکھنے کے بعد ہم جو اگلا جو لاہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ قانون کا عمل درآمد کرنا، قانون نافذ ہونا، اور جو ادارے ہیں ان کا مؤثر کردار ادا کرنا۔ اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو جو سری لنکن شہری کا جو واقعہ پیش آیا تھا سیالکوٹ میں، تو جمعے کا روز تھا، اور اس وقت غالباً اسی کسی چینل پر میڈیائی گفتگو میں نے یہ کہا تھا کہ جی میرے علم کے مطابق، یا جو ایک تجزیاتی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی ایسا آدمی، اگر یہ جمعے کے دوران کا واقعہ ہے تو ایسا کوئی آدمی شریک نہیں ہوا کہ جو نماز جمعہ میں شریک ہوا ہو۔ نماز جمعہ اس نے نہیں پڑھا ہوگا، میرا ایک تجزیہ ہے، آپ کا اپنا اندازہ ہے۔ جی بالکل، ایک اندازہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نمازی شخص نہیں ہو سکتا کہ جو نماز کے لیے گیا ہو اور پھر اس طرح سے کیا ہو۔ ہم دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں اس گفتگو کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس واقعے کی مذمت اور مذمت کریں، دوسرا یہ ہے کہ کیا صرف مذمت ہی کی جائے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اور مسیح برادریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے؟ ہمیں تھوڑا سا دوسرا رخ بھی دیکھنا ہوگا، تصویر کا دوسرا رخ، اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے محرکات کیا ہیں۔ کہ توہین قرآن، توہین مذہب، توہین رسالت، کیا جو جتنے واقعات ہوئے ہیں ہم سبھی کو جھوٹا کہیں گے، جھوٹے الزامات کہیں گے؟ کہیں کوئی ایسا واقعہ سچا نہیں ہوا کہ غیر مسلموں نے یہ ارتکاب اس کا کیا ہو جان بوجھ کر؟ بالکل،
تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی جتنے معاملات ہوئے ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی تھے اور ذاتی بغض و حسد کا اور رنجش کا جو ہے نا بدلہ لینے کے لیے آج کل دکھائی جا رہی ہے. جی بالکل. میری نظر میں یہ ہے کہ اس وقت ایک پری پلاننگ میں سمجھتا ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اتفاقی طور پر اچانک سے ہوا تھا اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اگلی چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں یہ چیز اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. یہ آپ کے پنجاب میں کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑی بات یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے. بالکل صحیح. اور پنجاب میں بھی آپ اگر دیکھیں تو صوبائی دارالحکومت کے گرد و نواح میں نظر آئے گی آپ کو. جڑامالہ ہمارے قریب ہے, بالکل ایسے ہی. سرگودا بھی ہمارے قریب ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ ایسا واقعہ شمالی پنجاب کی طرف یعنی مری کی طرف جو وہ سائیڈ لگتی ہے, پٹھاری جو خطہ ہے, پیش آتے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے کہ یہ صرف ایک اس خاص جو ہے نا پٹی میں اس طرح کے واقعات یک کے بعد دیگرے رونما ہو رہے ہیں. ابھی ایک واقعے سے جو ہے نا وہ فرصت نہیں ملتی فارغ ہونے کی, دوسرا واقعہ جو ہے نا وہ سر اٹھائی کھڑا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہیں. ہم مسیح برادری سے ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں. جڑاں والا واقعے پر علماء کرام کی طرف سے جو ہے نا جو ایک انسانی ہمدردی کا اظہار تھا, بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کا معاملہ کیا گیا. یہاں یہ سمجھنا یہ ہے کہ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کو دیکھا یہ جائے کہ یہ واقعہ اس کی بنیاد کیا بنی ہے. اچھا, میں یہاں پر آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ جو بات کر رہے تھے میں چاہوں گا کہ اس کو ہم تھوڑا سا اسی کا تسلسل قائم رکھیں, چونکہ آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ یہ ایک تو یہ واقعات یہیں پر ہی کیوں ہوتے ہیں اور اس کے محرکات کیا ہیں. جی بالکل. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں محرکات کے طور پر یہ میرا ایک خیال ہے, میرا ایک نظریہ ہے. وہ خیال و نظریہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں. جڑاں والا واقعہ ہوا, آگ لگائی گئی, مسیح جو ہے نا برادریوں کو وہ نقصان پہنچایا گیا, گھر جلا دیے گئے. اور اسی طرح سے بادامی باغ کا ثانیہ بھی ہے شہر لاہور میں جو پیش آیا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین و سامعین سے بھی, مطلب یہ میں کروں گا کہ یہ سوچیں تو صحیح کہ یہ پنجاب کی اس مخصوص ایریے میں جو چیزیں پیش آ رہی ہیں کیا وجہ ہے. میری نظر میں نے مختلف علماء کرام سے جو گفتگو کی اور ایک چیزیں جو سامنے آئی ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز مجھے یہ لگتی ہے ہمارے ہاں غربت بلا تفریق مذہب ہے. جو اس وقت معاشی ابتر حالات ہیں وہ پاکستان کے حالات بہت نازک مراحل سے آگے اگر آپ کہہ سکتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہے کہ جی آگ لگا دی اور نقصان کروا دیا. پھر کیا ایسے لوگوں کو یورپین ممالک کی نیشنلٹی تو نہیں دی جا رہی؟ وہ تو خوشی سے دیتے ہیں. دیکھا یہ جائے کہ ان کو نیشنلٹی تو نہیں دی جا رہی. صحیح. اس چیز پر بھی غور و فکر کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ سعید بھائی کہ ہمارے ہاں میں نے کہا توہین کے حوالے سے جتنے واقعات پیش آئے سبھی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جی یہ بھی ایک ذاتی رنجش تھی, یہ بغض و حسد تھا. اس میں اگر دیکھا جائے کچھ ایسے ملزم بھی تھے جو مجرم ثابت ہوئے. جب وہ مجرم ثابت ہوئے تو پھر ان کو ایک محفوظ راستہ جب دیا گیا صحیح کہ یہ یورپ کی نیشنلٹی دی گئی ہے, ان کو پروٹوکول کے ساتھ یہاں سے ملک سے روانہ کر دیا گیا. جب ملک سے روانہ کر دیا گیا تو پھر جبکہ قانون کیا ہے 295B جو بنا ہوا ہے توہین قرآن کے مرتکب کی سزا عمر قید ہے. صحیح. تو کیا کسی کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے یا توہین رسالت کے مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا ہے؟ جب یہ چیزیں نہیں کی گئی تو پھر ایک جنون تو چڑھتا ہے کہ بھئی ہمارے مذہب کی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ گستاخی کی جائے. پھر اب یہ دونوں چیزیں ہیں جو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان پہ کام کرے. درست. حضرت میں ایک چیز آپ سے اور اس حوالے سے, ریاست جو کام کر رہی ہے, ریاست جہاں پھنسی ہوئی ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں بہت اچھے انداز سے کہ وہ اس کے پاس وقت نہیں ہے. اگر ریاست کے پاس وقت ہوتا, ریاستی ادارے فعال کردار ادا کر رہے ہوتے, اپنا کام ذمہ داری سے کر رہے ہوتے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے. چونکہ مسجد اور مدارس کا بھی اس میں ایک بہت اہم کردار ہے, اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مساجد اور مدارس میں بھی
اس قسم کی کوئی جو تربیت ہے وہ نہیں کی گئی تو یہ جتھے جو ہیں وہ اس قسم کے واقعات کے اندر باہر نکل آتے ہیں. آپ نے ایک اہم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میں عرض کروں کہ 11 سال میری تدریس کے ہو رہے ہیں درس نظامی پڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ, اور میرا سارا سلسلہ ہی مسجد اور مدرسے سے ہے. تو میں عرض کروں گا کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. مساجد اور مدارس سے بڑھ کر امن کی تعلیم عملی طور پر دینے والا ادارہ ہمارے ہاں, ہمارے مذہب میں, ہمارے ملک میں ایسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے, معاشرے میں ہے ہی نہیں ہے. یہ جو غلط فہمیاں ایک نقشہ دیا جاتا ہے کہ مذہبی جنونیت, میں نے عرض کیا کہ ابھی سرگودا والے واقعے میں بھی دیکھا جائے اگر تو کیا مولانا صاحب تھے, مفتی صاحب تھے, علامہ صاحب تھے, سرگودا میں کتنے سارے مدارس ہیں تمام مسالک کے, اور ان تمام مسالک کے مدارس میں سرگودا شہر میں جو تمام کل مسالک کے جو مطلب علماء طلباء ہیں ہزاروں میں تعداد بنتی ہے. تو کیا وہ لوگ وہاں موجود تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ میں عرض کروں گا, اور غیر مسلم کمیونٹی سے یہ بھی ان کی خدمت میں بھی پیش کروں گا کہ یہ غلط فہمی ہے. ہمارا آپ سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم جان لینے کے در پہ ہو جائیں, نہ ہماری تعلیمات ہیں کہ ہم ذاتی طور پر یہ جو ہے نا وہ اس اقدام کو ہم جو ہے نا عمل میں لے کر آئیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو اور ہم چڑھ دوڑیں. آپ اگر دیکھیں اچھرے والا جو واقعہ تھا, خاتون کا جو واقعہ تھا, وہاں مؤثر کردار ادا کیا تھا مولانا علیم الدین شاکر صاحب نے, اور علماء نے کیا تھا, لیکن الٹا ان پر FIR کٹوائی گئی کہ جنہوں نے اس عورت کی جان بچائی تھی. معاشرے کے سامنے ایسے کردار کیوں نہیں لائے جاتے؟ اصل میں یہ تربیت اور یہ جو یہاں پر ایک یہ کہہ لیں کہ لیبل جو لگایا گیا, مذہبی جو ہمارے عناصر ہیں, مذہبی جو ہمارے لوگ ہیں, وہ بہت محنت کے ساتھ یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں, آہستہ آہستہ ذہن سازی کر کے لوگوں کو دور کیا گیا. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے یا ایسے واقعات کی صورت میں ان سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں, قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز ہے تو قانون بنانے والے ادارے اور نافذ کرنے والے ادارے ذمہ دار تو وہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے نا وہ ہمیں تو یہ بتاتی ہیں. اس طرح سے اگر ہم کریں گے نا, سعید بھائی اجازت دے دیں تو پھر کل کو تو اٹھ کر جو پہلے بھی واقعات پیش آئے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اسی سرگودا شہر میں تبلیغی جماعت کے 2 بزرگوں کو گستاخ رسول قرار دے کر ایک شخص نے آ کے وہ مطلب ان کو شہید کر دیا تھا. ہم تو قطعاً اس طرح کے واقعات کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ چیز درست نہیں ہے کہ ماورائے عدالت آدمی کوئی عمل ایسا کرے, چاہے خواہ عدالت کتنی ہی بے بس یا اس کا کوئی بھی لیول ہی کیوں نہ ہو. بالکل اس طرح کا ہمیں یہ نہیں ملتا کہ ہم جو ہے نا وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. البتہ ریاست کو یہ سوچنا ہوگا اور عدلیہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے یعنی ایک موم جیسا قانون جو بنا ہوا ہے, قانون تو سخت ہے لیکن عمل درآمد بڑا نرم سا ہے, اس نرمی کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. آج ہماری عدلیہ, ہماری انتظامیہ, ہمارے ادارے مل کر, میں کہتا ہوں مشکل ہے ہی نہیں ہے جی, ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے. صحیح. یہاں تو کتنا خوف ہو مطلب جو ہے نا وہ ایک دہشت ہے کہ بھئی عدلیہ کی, انتظامیہ کی, اداروں کی, پولیس والوں سے لوگ ڈرتے ہیں. ایسے ہی ہے تو اٹھا لیا جاتا ہے. تاثر سوشل میڈیا پر زیادہ ہے. عام جو گلی محلوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے کے جو عام یعنی سوشل میڈیا سے باہر جو دنیا حقیقی, بالکل وہاں پر آج بھی اگر ہماری فوج ہے تو اس فوج کی عزت کی جاتی ہے, پولیس ہے تو پولیس کا جو روایتی جو ان کا اثر رسوخ اور جو ان کا روایتی چہرہ اس سے لوگ آج بھی خوف کھاتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ خوف کھاتے ہیں جناب والا. ایک ASI ایک جو ہے نا کانسٹیبل چلا جائے, اتنا خوف ہوتا ہے کہ یار ہم کوئی تھانے کچہری میں پھنس گئے تو زندگیاں خاندان لگ جائیں گے. تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ مذہب کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں اب دیکھیں ہم لوگ تو اپنی جان قربان کرنے والے تو ہیں ناموس رسالت پر, اس پہ تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے, وار دیں گے اپنا سب کچھ بے شک نبی کی حرمت کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کسی مقام موقع محل کے مطابق. اس طرح تو نہیں ہے کہ میں جو میرے مسلک کا نہیں ہے میں گریبان پکڑوں اور گستاخ رسول قرار دے کر اس کا جو ہے نا کام تمام کر دوں. کہ ساری چیزیں ہیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. اب یہاں جو کردار ہے علماء کا ہے, علماء ادا کر رہے ہیں اور مدارس پرامن جگہیں ہیں.
صحیح، پورا من جا گئے. آپ یقین جانیے گا بالکل ایسے ہی. کہ لاہور میں سروے کر کے دیکھ لیں کہ کس مدرسے کے طالب علم جو ہے نا وہ کتنے ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں. یہ سعید بھائی آپ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. چوکوں چوراہوں میں بسوں کو روک کر ڈرائیور کو مارنے والے، کنڈکٹر کو مارنے والے آپ کے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. مدرسوں والے کا کسی ایک، یہ آپ کے پڑوس میں ایک ہمارے شہر کا بڑا مدرسہ، ہمارے ملک کی عظیم دینی درسگاہ ہے جامعہ اشرفیہ. بالکل تو صحیح. کبھی جا کے دیکھ لیں کہ وہاں کے اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے تو کیا کسی گاڑی کو روکا ہے، تشدد کیا ہے، کرایہ دینے سے انکار کیا ہے؟ یہ مدارس کا ایک حسین کردار ہے اور حسین چہرہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا ٹھیک ہے. سکتا. بس ایک مینٹلٹی کو قائم کر دیا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا اسباب ان لوگوں کے ہوں گے، جنونی تقریریں کی گئی ہوں گی اور اشتعال دلایا گیا ہوگا. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. درست فرمایا. حضرت میں چاہوں گا کہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی پروگرام کسی مسائل کے حوالے سے کریں تو ہم اس میں کچھ تجاویز بھی جو وہ پیش کیا کریں کہ اس ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا ممکنہ اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. تو آپ اس ضمن میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں اس ضمن میں جو میرے ذہن میں چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عوامی طور پر یہ شعور بیدار کیا جائے. دوسرا جو روایتی پولیس کا جو خوف ہے، ایک دہشت ہے، تو وہ ایسے موقعوں پر کہاں چلا جاتا ہے. تو ان عناصر کو دیکھا جائے کہ اشتعال کس نے دلایا تھا، پہلا اس کا محرک کون بنا تھا، تیلی پہلی کس نے لگائی تھی آگ جلانے کے لیے. ان لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جائے اور دونوں طرف سے مجرم ثابت ہو جائے تو عدالت کے کٹہرے میں لا کر جو سزا قانون نے طے کی ہوئی ہے اس آئین پاکستان، بالکل آئین پاکستان جو ابھی اگر توہین قرآن کا تھا 295B جو سزا ہے اس کے تحت توہین قرآن کے مرتکب کو عمر قید کی سزا دی جائے. پھر ناموس رسالت کے لیے جو سزا آئین پاکستان کی 295C جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کروایا جائے. اگلی چیز یہ ہے کہ گلی محلوں میں جب اس طرح کی چیز ہو، یقین جانیے گا میں 12 سال سے 13 سال خطابت کے ہو رہے ہیں تقریباً، جب بھی ایسا واقعہ کوئی آتا ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی عالم ثابت کر دیں جی کہ وہ کسی ایسے واقعے میں موقع پر موجود تھا، علماء نے بچایا ہے، تحفظ کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں. اور یہاں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یوحنا آباد میں مسیح برادری نے مسلم کمیونٹی کے نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا تھا. ایسے ہی ہے. تو یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہم نے اپنے ہاں ہوتے ہوئے آئین اور قانون کی پاسداری دل بڑا کیا اور ان کو معاف اس لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے معاملات میں عوامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گرد و نواح میں دیکھا جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نقاب چڑھا کے ماسک چڑھا کے دشمن ملک ایجنسیز کے لوگ آ کر ایسے واقعات کا محرک بنتے ہیں، آگ لگا کر نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد چونکہ ایک تو ہمارے حالات اس طرح کے ہوں گے کہ ہر آدمی جنونی کیفیت میں ہے، پھر جب ایسا موقع ملتا ہے جی لگا دو، کر دو، فلانا کر دو، یہ بھی دیکھا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ عدالت پوری طرح سے دیکھے اس چیز کو کہ بھئی ذاتی کوئی رنجش کی آڑ تو کسی نے نہیں لی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آئین ہے، آئین پاکستان کی پاسداری وہ اس پاکستان کے ہر شہری کے لیے لازم ہے. بالکل صحیح. اور پھر علماء کرام کے حوالے سے امن کمیٹیاں بہت ساری بنی ہوئی ہیں. اور یقین جانیے گا اب یہ غالباً کس روز کا واقعہ ہے، 23 تاریخ بروز جمعرات سیمینار تھا. ہمارے ڈاکٹر پروفیسر محمود غزنوی صاحب ہیں، ہمارے اچھے دوست ہیں، تو ان کے زیر اہتمام جو ہے نا وہ فلیٹی ہوٹل میں سیمینار تھا. تو وہاں تمام پاکستانی شہری، یعنی ہندوؤں کی نمائندگی بھی تھی، عیسائیوں کی بھی تھی اور سکھ مذہب کے لوگ بھی تھے اور مسلم کمیونٹی کے بھی تمام مسالک کے جو ہے نا علماء وہاں موجود تھے. اور ہم یہ ایک موقع نہیں کئی موقعوں پر ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے کہ بھئی قیام امن کے لیے امن کے لیے ہم بیٹھتے ہیں. دوسری چیز بنیادی طور پر کہ جیسے جو ہے نا وہ کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، علماء کا کردار مؤثر ہوگا کہ جب علماء، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی سرکاری عہدے دے دیے گئے ہیں، اور ایک علماء کا یہ ہے کہ بھئی ہر خطیب اپنے محلے میں وہ ویسے اللہ کی طرف سے تو وہ لیڈر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، محلے کی سطح پہ بھی اس کو لیڈر اور قائد سمجھا جائے کہ ہمارے خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے میں، خطیب صاحب کی آواز. اب خطابت پر کون سا ایسا شخص ہے، جنونی آدمی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ادارے طے کر سکتے ہیں یہ کیا ان کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے
کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں ہے، میری نظر میں مشکل نہیں ہے، صرف یہ کیا ہے تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے بس، اور ان لوگوں پر غور و فکر کیا جائے کیا ان کے عزم ارادے ایسے تو نہیں ہیں کہ نیشنلٹی لے کے باہر جانے کا یا گھر بنانے کا یا کوئی مالی مفادات تو نہیں ہے پیچھے، اس پہ بھی کڑی نگاہ رکھی جائے۔ بالکل درست فرمایا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ایک حساس موضوع پر آپ نے ہمیں اپنے قیمتی آراء سے نوازا۔ دوستو، آج کے پروگرام میں جو سانحہ سرگودہ ہے اس کے حوالے سے جو تجاویز سامنے آئی ہیں، ان میں ایک چیز تو یہ جو کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ سب سے پہلے عدالتیں ان کو میرٹ پر کام کرنا چاہیے، اور وہ میرٹ کے اوپر اس قسم کے کیسز بلکہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو میرٹ کے اوپر دیکھیں، اور اگر کہیں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو آئین اور قانون کے مطابق اس کو جو سزا ہے وہ دی جائے، وگرنہ الزام لگانے والے شخص کو سزا دی جائے۔ دوم، امن کمیٹیاں، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، امن کمیٹیوں کو فعال کیا جائے اور وہ اس قسم کے واقعے کی صورت میں فوری رسپانس کرتے ہوئے جو ذمہ داران ہیں دونوں فریقین کے، ان کے ساتھ مل کے عوام کو اشتعال انگیزی سے روک سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا ہوگا کہ ملک اس وقت جس طرح کے اخلاقی اور معاشرتی زوال کا شکار ہے، ایسے میں ہمارے تمام ادارے اپنا اعتماد کھو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سانحہ جو سرگودہ ہے یا اس کے علاوہ جو دیگر جو اس قسم کے واقعات ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں جن میں لوگ قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ انصاف کریں گے، اور پھر دوسری جانب جو دوسرا فریق ہوتا ہے کئی مرتبہ اس کے بھی مفادات ہوتے ہیں، اور وہ بہت باریکی کے ساتھ قانون کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے کوئی راستہ بنا لیتے ہیں، الو سیدھا کر لیتے ہیں، اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ عزیز عنقریب ہم مولانا فداء الرحمن حیدری صاحب کے ساتھ ایک پروگرام اسلام اور ہماری زندگی کے نام سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہے ہیں، جس میں جو ہمارے معاشرتی برائیاں ہیں اور وہ اچھائیاں، وہ نیکیاں، وہ اچھے اعمال جن کا قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ سیر حاصل ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سعید حسن اور مولانا فداء الرحمن حیدری صاحب کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، دین اسلام پائندہ باد۔